بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب القبر والقیامت والآخرہ. قبر، قیامت اور آخرت کے ابواب. باب ما جاء فی السؤال فی القبر وعذابہ. یہ باب قبر میں سوال اور اس میں عذاب کے بیان میں. حدیث نمبر 30 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد، بے شک بندے کو اذا وضع فی قبرہ، جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھ آنے والے واپس چلے جاتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعلہم، البتہ وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، اتاہ ملکانے، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، پس وہ دونوں کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تو کیا کہتا تھا اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فاما المؤمن، تو رہا مومن، فیقول، تو یہ کہتا ہے، اشہد انہ عبد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا، انظر الی مقعدک من النار، تو دیکھ اپنا ٹھکانہ جہنم میں. یعنی اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا، گناہ کرتا، کفر کرتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا، تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا. قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، لیکن تو نے ایمان قبول کیا تو اللہ نے تیرا ٹھکانہ بدل کر جنت کر دیا. ابدلک اللہ، تو اللہ نے بدل دیا مقعدا، ٹھکانہ، من الجنت، جنت میں. فیراہما جمیعا، پس وہ ایک ساتھ ان دونوں کو دیکھے گا. واما المنافق، اور رہا منافق اور کافر، فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا. فیقول، تو یہ کہے گا، لا ادری، میں نہیں جانتا، کنت اقول، میں تو وہی کہتا تھا، ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے. فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا، ما دریت، تو نے اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے نہیں جانا. ولا تلیت، اور تجھ پہ تو نے قرآن کو تلاوت نہیں کیا. ویضرب بالمطارق من حدید ضربہ، بس اس کے ہتھوڑے، لوہے کے ہتھوڑے سے یا لوہے کے گر سے مار ماری جائے گی، ضربتن، مار ماری جائے گی. فیصیح صیحۃ، پس وہ ایسے چیخ چیخے گا، یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، جس کو جن و انسان کے علاوہ تمام مخلوقات سنے گی. حدیث نمبر 31 عن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا فرغ من دفن المیت، جب میت کے دفنانے سے فارغ ہوتے، وقف علیہ، تو آپ اس پر کھڑے ہوتے، قبر پر کھڑے ہوتے، فقال، اور فرماتے، یعنی کچھ لمحہ آپ میت کے پاس کھڑے ہوتے اور آپ فرماتے، استغفروا لأخیکم، تم تمام کے تمام اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو. ثم صلوا له بالتثبیت، پھر تم اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. فإنه الآن يسأل، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے. حدیث نمبر 32 عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حدیث نمبر 32 عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہ کان اذا وقف علی قبر، کہ بے شک جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے، بکا، تو آپ روتے، آپ گریہ وزاری کرتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، تذکر الجنۃ والنار، آپ تو جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں. فلا تبکی، آپ نہیں روتے، آپ پر گریہ وزاری طاری نہیں ہوتی. تبکی من ھذا، تو آپ کیوں اس قبر کے پر کھڑے ہو کر اتنا روتے ہیں. فقال، تو آپ صلی اللہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر،
اول منزل من منازل الآخرہ، کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ فإن نجا منہ، جو اس قبر سے نجات پا گیا، فما بعدہ ایسر منہ، تو اس کی تمام بعد کی منزلیں زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ وإن لم ينج منہ، اور جو اس سے نجات نہیں پایا، فما بعدہ اشد منہ، تو اس کی منزلیں اور زیادہ سخت ہو جائیں گی، اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے اور زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ فما بعدہ اشد منہ، تو اس کے بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظرا، میں نے کبھی کوئی منظر والقبر افظع منہ، میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 33 ان اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فذکر فتنۃ القبر، تو آپ نے قبر کے فتنے کا ذکر کیا، التی یفتن فیہا المرء، جس میں کہ انسان مبتلا کیا جاتا ہے۔ فلما ذکر ذلک، جب آپ نے اس فتنے کا ذکر کیا، ضج المسلمون ضجدا، تو مسلمان چیخ مار چیخ کر رونے لگے۔ حدیث نمبر 34 ان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط، اسی درمیان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط، ایک باغ میں تھے، بنی نجار کے علی بغلۃ لہو، اپنے کھچر پر، ونحن معه، اور ہم آپ کے ساتھ تھے، اذ حدث بھی، اچانک آپ کا کھچر بگڑا، فکادت تلقی، قریب تھا کہ آپ اس سے گر جائیں، واذا اقبر ستۃ او خمسۃ، تو اچانک 6 یا 5 قبریں تھیں، فقال، اسعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعرف اصحاب هذه الاقبر، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ قال رجل، ایک شخص نے کہا، انا، میں جانتا ہوں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمتى ماتوا، یعنی کس حال میں مرے؟ قال، تو اس شخص نے کہا، فی شرک کے حالت میں مرے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الامه، بے شک اس امت کو تبتلا، آزمایا جا رہا ہے، فی قبورها، ان کی قبروں میں، فلولا ان لا تدفنوا، اگر تم اپنے مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑتے، لدعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کرتا، ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ وہ تم کو قبر کا عذاب سنا دے، وہ عذاب الذی اسمع منہ، جس کو کہ میں سن رہا ہوں۔ ثم اقبل علینا فی وجہہ، پھر آپ اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا، تعوذوا باللہ من عذاب النار، تم اللہ کی آگ کے عذاب سے پناہ طلب کرو، تم اللہ کی آگ کے یا جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرو۔ قالو، تو صحابہ اکرام نے فرمایا، نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں آگ کے عذاب سے یا جہنم کے عذاب سے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تم اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے۔ قالو، تو صحابہ اکرام نے لوگوں نے کہا، نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تم اللہ کی پناہ طلب کرو اس فتنے سے جو کہ ظاہر ہے اور جو باطن ہے، جو کہ ظاہر ہیں اور جو کہ چھپے ہوئے ہیں۔ قالو، تو لوگوں نے کہا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ظاہر فتنے سے بھی اور باطن فتنے سے بھی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتنۃ الدجال، تم اللہ کی پناہ طلب کرو دجال کے فتنے سے۔ قالو، تو لوگوں نے کہا، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ صحابہ کرام نے، یہ لوگوں نے کیا فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں دجال کے فتنے سے۔